بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیپل نیوز اردو کے پلیٹ فارم سے ٹوڈیز نیوز سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں محمد ناصر اپل۔ آپ دیکھیں دنیا بھر کی خبریں۔ مسلمانوں کے زیر اہتمام چلنے والے امریکہ کے واحد شہر کے مسلمان میئر نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی ریاست مشیگن کی وائن کاؤنٹی میں واقع شہر ہیمیٹرک کے میئر عامر غالب نے صدارت کے لیے ریپبلکن کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہیمیٹرک امریکہ کا واحد شہر ہے جسے مسلم اکثریت چلا رہی ہے۔ شہر کے میئر عامر غالب ہیں اور پوری مقامی انتظامیہ بھی مسلمان ہے۔ امریکہ میں نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں ریاست مشیگن کو اہم انتہائی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ ریاست مشیگن کا شہر ہیریٹامک کی آبادی 28,000 شہریوں پر مشتمل ہے، اور یہ شہر اس وقت خبروں کی زینت بنا جب 2021 میں یہاں میئر سمیت تمام مسلمان سٹی کونسل کے اراکین منتخب ہوئے ہیں۔ اس موقع پر عامر غالب نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک اصول پرست انسان ہیں۔ اب وہ انتخابات میں جیت کر امریکہ کے 47ویں صدر بنتے ہیں کہ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس موقع پر امریکی صدارت کے لیے ان کا انتخاب ایک بہترین انتخاب ہے۔ لبنان سے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ، ساحلی شہر اور فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ کے اب تک کے استعمال نہ کیے جانے والے راکٹوں نے سرحد سے اندر 50 کلومیٹر تک کے علاقے میں ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں میں ساحلی شہر حیفا اور مات ڈیوس ایئر بیس بھی حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق لبنان سے ہونے والے راکٹوں کے حملے میں 74 مقبوضہ بستیوں میں سائرن بجنے کی آواز سنی گئی ہے۔ ایئر مارشل امر پریت سنگھ بھارتی فضائیہ کے نئے سربراہ مقرر کر دیے گئے۔ بھارت سے اطلاعات کے مطابق ایئر مارشل امر پریت سنگھ اس وقت بھارتی فضائیہ میں وائس چیف آف ایئر اسٹاف کے طور پر ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایئر مارشل امر پریت سنگھ رواں ماہ 30 ستمبر کو بطور فضائیہ چیف کا چارج سنبھالیں گے۔ امر پریت سنگھ بھارت کے فضائیہ کے 47ویں سربراہ کی حیثیت سے چارج سنبھالیں گے۔ سری لنکا کے انورا کمارا دیسا نائکا نے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ مارکیٹ معاشی نظریے کے حامی انورا کمارا دیسا نائکے کو سری لنکا کی عوام نے اپنا نیا صدر منتخب کر لیا۔ کولمبو میں ایک تقریب کے دوران انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ سری لنکا کی تاریخ میں پہلی بار صدارتی الیکشن کے نتائج کے لیے دوسری مرتبہ ووٹوں کی گنتی کی گئی، کیونکہ پہلی بار گنتی میں کوئی بھی امیدوار صدارت کے لیے 50% ووٹ حاصل نہیں کر سکا تھا۔ یاد رہے کہ سری لنکا کے نئے صدر منتخب ہونے والے 55 سالہ انورا کمارا دیسا بائیں بازو کے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ جماعت اسلامی کا ہفتہ یکجہتی غزہ منانے اور کراچی میں ملن مارچ کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے ملک بھر میں 1 تا 7 اکتوبر ہفتہ یکجہتی غزہ منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پیر کے روز کراچی میں دارالعلوم الحق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ غزہ پر حالیہ جاریہ دہشت گردی کے 1 سال مکمل ہونے پر جماعت اسلامی کے تحت پورے ملک میں 1 تا 7 اکتوبر اہل غزہ فلسطین سے اظہار یکجہتی کا ہفتہ منایا جائے گا۔ 7 اکتوبر کو اسلام آباد میں اور پورے ملک میں 12 بجے دن عوام اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین حضرات سڑکوں پر نکل کر اسرائیل کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے۔ کراچی سے لاہور جانے والی پرواز کی ایمرجنسی لینڈنگ، عملے سمیت تمام مسافر محفوظ۔ کراچی سے لاہور پہنچنے والی نجی ایئر لائن نے ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ جہاز کے تمام دروازے کھول کر مسافروں کو سلائڈر کے ذریعے نکالا گیا۔ جہاز میں 171 مسافر سوار تھے۔ دھواں اٹھنے کے حوالے سے ٹیکنیکل ٹیم جہاز کا معائنہ کر رہی ہے۔
جہاز کا کپتان غیر ملکی تھا جس نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ کپتان لاہور کے قریب 7:15 پر کارگو کمپارٹمنٹ میں دھواں دیکھ کر مے ڈے کی کال دے رہا تھا۔ اعلیٰ حکام نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان کی معروف مارننگ شو میزبان ندا یاسر نے اپنی 22 سال پہلے ہونے والی شادی پر آنے والے خرچ سے متعلق انکشاف کا ڈالا۔ ندا یاسر نے ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میری شادی کو 22 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ 22 سال قبل میری شادی پر 10 لاکھ روپے خرچ آیا تھا۔ ایک ہی دن میں میلاد، مایوں اور مہندی کا پروگرام ارینج کیا گیا تھا۔ ولیمے کا ٹوٹل خرچہ یاسر کی جانب سے تھا۔ واضح ہے کہ ندا یاسر کی شادی 2002 میں ہوئی تھی اور آج دونوں کے 3 بچے ہیں۔ اور دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی انڈیا میں ریلیز، بھارتی اداکار حمایت میں آ گئے۔ پاکستانی سپر سٹار فواد خان کی پاکستان بلاک بسٹر فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی مہاراشٹر میں ریلیز پر اعتراض کرتے ہوئے راج ٹھاکرے نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس فلم کو بھارت میں ریلیز ہونے نہیں دیں گے۔ دہلی کے تھیٹر کے اداکار عمران زاہد جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ثقافتی تعلقات کو بحال کرنے کی کوششوں میں ہیں، وہ ان دھمکیوں پہ حیران ہیں۔ یاد رہے کہ یہ فلم صرف بھارت کے پنجاب میں ریلیز ہو رہی ہے، تو پھر ان دھمکیوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ مولا جٹ جیسی عظیم فلم سے محروم رکھ کر دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اور پاکستانی نوجوان نے جاپان میں جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ پاکستانی نوجوان تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کے میدان میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ حال ہی میں پاکستان کے 13 سالہ نوجوان حذیفہ شاہد نے جاپان میں ہونے والی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں کامیابی اپنے نام کرتے ہوئے پاکستان کا نام روشن کر کے اپنا نام بنا لیا ہے۔ اسی طرح کی مزید خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوپن نیوز اردو۔